ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ سپریم کورٹ کا نرنے آیا ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، غریبوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہو گیا۔ جب مدھیہ پردیش کے اندر بلڈوزر چلا تھا، ایک اچنبھا معلوم ہوتا تھا اسے کہ ملک کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ پھر وہ چیز چلنے لگی تو ہم کورٹ میں چلے گئے۔ سب سے پہلے جمعیت علماء ہی کورٹ میں گئی تھی۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے جس چیز کو کورٹ کے اندر پیش کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دائیں بائیں ہر طرف لگتا تھا کہ کہیں ان غریبوں کو پناہ نہیں مل سکے گی، ایسے وقت میں ہم نے جمعیت علماء اپنی بساط کے مطابق جو کچھ کر سکتی تھی بہتر سے بہتر ہم نے وکیلوں کو پکڑا، انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم نے کورٹ کے اندر اس کو داخل کر دیا۔ اس کے بعد لوگ آئے، چلتے رہے۔ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کورٹ نے اپنے جس نظریے کو پیش کیا تھا فیصلہ دینے سے پہلے، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ فیصلہ بہتر ہوگا اور غریبوں کے حق میں ہوگا، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے جب تک فیصلہ نہ آ جائے۔ ہم کیا بتائیں؟ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان غریبوں کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہندو مسلمان دونوں تھے جن کے گھروں کو گرایا گیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 95% مسلمان ہی تھے جن کے گھروں کو گرایا جا رہا تھا۔ اور اگر یہ سلسلہ سپریم کورٹ کا اس فیصلے کے ساتھ نہ ہوتا تو نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے گھروں کو گرایا جا سکتا تھا۔ اچھا، آسام گورنمنٹ کے اندر یہ سلسلہ اور جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وہ کسی بھی جگہ پورے گاؤں مسلمانوں کو گرا دیتے ہیں اور بس ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے۔ 100 سال سے 90 سال سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو معلوم ہے، گورنمنٹ نے بجلی دے رکھی ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے کیس ہیں ان کے سامنے، وہ دیتے ہیں، چلاتے۔ اس کے باوجود بس ایک بات کہہ دی کہ ہم ان کو اجاڑ دیں گے، اس لیے یہ جنگل کی زمین کے اوپر ہے۔ ان کو موقع ملنا چاہیے۔ یہ بات بہت مضبوط ہے کہ بھئی تم 15 دن کا موقع دو، اس کے اندر وہ کورٹ جائیں گے۔ یہ 15 دن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو 15 مہینے تک کھینچ دیں، اور ہو سکتا ہے کہ 15 دن کے بعد گورنمنٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے، لیکن یہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ وہی صورت جو آسام کے اندر سالوں سے چل رہی تھی، وہی صورت یو پی اور مدھیہ پردیش اور اب دوسرے صوبوں کے اندر چلنے لگی۔ ابھی قریب میں بہرائچ لکھنؤ کے قریب ہے، وہاں کی صورتحال یہی ہو گئی۔ غریب آدمی جس کے پاس کوئی راستہ رہتا ہے تب تک وہ لڑتا ہے، جب راستہ نہیں رہتا ہے تب وہ جاتا ہے کورٹ کے اندر۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہائی کورٹ کے اندر موقع ملتا ہے ہمیں، لیکن چونکہ یہ پورے ملک کا مسئلہ تھا اس لیے ہم ہائی کورٹ کو چھوڑ کر کے سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جمعیت علماء کے حق میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کے حق میں آ گیا، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جانے کا، وہ سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے تھے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی۔ جمعیت علماء چونکہ جاتی ہے اور ہم نے بہتر سے بہتر جو وکیلوں کی خدمات ہو سکتی ہیں ہم نے وہ لی، انہوں نے ہماری مدد کی، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ فیصلہ ان غریبوں کے حق میں آ گیا۔ جمعیت علماء کے لیے یہ بڑی سرخروئی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس سلسلے کے اندر غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہماری مدد کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے زمانے کے اندر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ویکتیوں کو پتا ہو کہ ان کی سمپتیوں کو منمانے ڈھنگ سے نہیں چھینا۔ یہ صحیح ہے۔ دوسری بات سپریم کورٹ نے یہ کہی ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق ان کو نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو فیصلہ کرنے کے لیے کورٹ ہے۔
آپ کورٹ میں لائیے، ورنہ اس کو موقع دیجیے اتنا کہ وہ اپنے مسئلے کو کورٹ میں لا کر کے رکھا جا سکے. یہ بڑی اچھی چیز ہے. ایڈمنسٹریشن 10 مرتبہ سوچے گا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، ہاتھ بڑھانے سے پہلے کورٹ کے اندر جائے گا، وہاں جا کر کے فیصلہ کرے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ملک کا دستور اسی طرح محفوظ رہ سکتا ہے. اور اگر قانون کا حق کوئی بھی بیٹھ کر کے جس طرح چاہے گا قانون بنا لے گا تو یہ تو ملک تو برباد ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کاریہ پالیکا کسی ویکتی کو دوشی گھوشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ نیادھیش بن کر کسی آروپی ویکتی کی سمپتی کو دھوست کرنے کا بالکل 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 یہ بڑی اچھی چیز ہے. بہت غریبوں کے لیے یہ سہارا ہو گیا. بہت بے پناہ لوگ اس سے خوش ہوں گے. ہندو بھی مسلمان بھی خوش ہوگا اس سے. جمعیت کب اس کو معاملے کو لے کر سپریم